السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی آیہ نمبر 99، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، کون؟ سب کے سب، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ انشاءاللہ آپ سب امن کے ساتھ مصر میں رہیں گے۔ اب اس ضمن میں امام طبری کیا کہتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، آپ متوفی ہیں 310 ہجری کے، فرماتے ہیں کہ فرقت السبخی بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیص ڈالی گئی تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو بلایا ہے، پھر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت یوسف کو یہ خبر آئی کہ وہ مصر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور ان کے ساتھ مصر کے تمام سردار اور معزز لوگ بھی تھے۔ جب حضرت یعقوب اور حضرت یوسف ایک دوسرے کے قریب پہنچے، اس وقت حضرت یعقوب اپنے بیٹے یہوذا کے سہارے چل رہے تھے۔ جب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے ساتھ گھوڑوں پر سوار سرداروں کو اور معززین کو دیکھا تو یہوذا سے پوچھا، کیا یہ مصر کا بادشاہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ کا بیٹا ہے۔ جب دونوں ملنے کے قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام میں پہل کرنا چاہی تو ان کو منع کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سلام کی ابتدا کرنے کے مستحق ہیں۔ تب حضرت یعقوب نے کہا کہ تم پر سلام ہو اے مجھ سے رنج و غم کو دور کرنے والے۔ اس کو الجامع للاحکام القرآن کی میں حدیث نمبر 15151 کے تحت روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، ربی بن انس کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تھے نا تو ان کے بیٹوں، ان کے پوتوں اور ان کے پڑ پوتوں کی تعداد 72 یعنی 72 تک تھی۔ پھر جب ان کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلی تو بڑھ کر اس کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم کی جلد نمبر 7 حدیث 11988۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا جو ارشاد پاک ہے کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اب یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، اگلی آیت میں جانے سے پہلے اس سوال کو بھی دیکھتے چلیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ راحیل تو بنیامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھی، تو اب یہاں والدہ سے مراد کون ہے؟ اب اس میں مختلف آراء آتی ہیں۔ ایک رائے امام ابن جریر اس کو نقل کرتے ہیں جامع البیان کی حدیث 15154 پر، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے والد اور ان کی خالہ ہیں، اور امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں حضرت یوسف کی والدہ جو ہے وہ بنیامین کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھی، اس لیے اس آیت میں ماں باپ سے مراد حضرت یوسف کے والد اور ان کی خالہ ہیں۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی خالہ سے نکاح کر چکے تھے، تو اب وہ بمنزلت ماں پہلے بھی تھیں، خالہ بھی ماں ہی کے رتبے میں ہوتی ہے، اور اب وہ ویسے بھی سوتیلی ماں ہو گئی تھی۔ تفسیر امام ابن حاتم میں، ابی حاتم میں جلد 7 صفحہ 2201 پر یہ آتا ہے۔ اچھا، علامہ قرطبی کے پاس چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ضمن میں متوفی 668 ہجری کے لکھتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ اللہ نے ان کی والدہ کو زندہ کر دیا تھا تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں اور حضرت یوسف کے خواب کی تعبیر حقیقی طور پر یوں واقع ہو جائے۔ قرآن مجید کی ظاہر آیات کے زیادہ موافق یہی بات ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ اور ان کے والد دونوں نے سجدہ کیا۔ اچھا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کر دیا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ بہرحال اس کے اوپر پھر علامہ قرطبی نے کچھ دلائل لکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کرنے اور ان کی ایمان لانے پر۔ علامہ قرطبی سورہ البقرہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب تذکرہ میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کے ماں باپ کو زندہ کر دیا تھا، وہ آپ پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے اس کو اپنی کتاب تذکرہ میں تفصیل سے لکھا ہے۔ الجامع لاحکام القرآن جو آپ کی تفسیر کی کتاب ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 89 پر آپ نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے باضابطہ اس پہ تذکرہ نام کی ایک کتاب لکھی ہے جس میں تفصیل آتی ہے۔ اچھا، علامہ قرطبی کی تذکرہ کتاب کھولتے ہیں، چلے اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ امام ابو بکر احمد بن علی الخطیب نے اپنی کتاب السابق میں، اور امام ابو حفص عمر بن شاہین نے الناسخ والمنسوخ میں، دونوں نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ یہ روایت کیا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج کیا، اور آپ مجھ کو لے کر عقبۃ الحجون کے پاس سے گزرے۔ اس وقت آپ غمگزہ تھے اور رو رہے تھے، اور آپ کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے حمیرہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے اونٹ کے پہلو سے ٹیک لگا لی۔ آپ کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ میری طرف آئے اور آپ خوشی سے مسکرا رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے، اس وقت غمگین تھے، رو رہے تھے۔ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کو روتا دیکھ کر رونے لگی۔ پھر آپ میرے پاس آئے اور اس وقت آپ خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں اپنی ماں آمنہ کے پاس سے گزرا، ان کی قبر کے پاس سے گزرا، تو میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کو زندہ کر دے، تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اور وہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ یا یہ فرمایا کہ پھر وہ ایمان لے آئیں، پھر اللہ نے ان کو اسی طرح لوٹا دیا۔ تو الناسخ والمنسوخ میں حدیث 630 میں یہ روایت آتی ہے، اور یہ خطیب کی روایت کے الفاظ ہیں، اور امام سہیلی نے روض العنف میں ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں ایک مجہول راوی بھی ہیں یا مجہول راوی ہیں کہ اللہ نے آپ کے ماں باپ کو زندہ کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ علامہ عبد الرحمن السہیلی جو متوفی ہیں 581 ہجری کے، وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ وہ آپ کے والدین کو زندہ کر دے، تو اللہ نے آپ کے والدین کو زندہ کر دیا، وہ آپ پہ ایمان لائے، پھر اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی رحمت اور قدرت کسی چیز سے عاجز نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اہل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے اپنے فضل سے آپ کو خصوصیت عطا فرمائے، اور آپ کی کرامت کی وجہ سے جو چاہے آپ پر انعام فرمائے۔ تو الروض العنف کی جلد نمبر 1 صفحہ 299۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضور نے اپنی والدہ کی قبر کی اجازت کی زیارت کی اجازت مانگی تو آپ کو اجازت دے دی گئی، لیکن استغفار کی اجازت مانگی تو نہیں دی گئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الجنائز میں، اور پھر سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے روایت، مسند امام احمد میں بھی یہ موجود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، آپس میں کوئی کنفلکٹنگ بات نہیں ہے، کیونکہ استغفار سے ممانعت یہ پہلا واقعہ ہے، یہ پہلے کی بات ہے، اور والدین کریمین کو زندہ کرنے کا جو واقعہ ہے یہ بعد کی بات ہے۔ اور امام ابن شاہین نے ناسخ والمنسوخ میں اسی طرح تحقیق کی ہے کہ آپ کو کرونالوجیکل آرڈر میں چیزوں کو سیٹ کر کے آپ نے دیکھا ہے اس کو، کہ ایک چیز ہوئی پہلے اور ایک چیز ہوئی بعد میں، تو بعد کی چیز جو ہے وہ زیادہ ویلیو رکھتی ہے کہ بعد میں اجازت مل گئی، پہلے نہیں ملی تھی۔ اور حضرت انس وہ جو روایت بیان کرتے ہیں نا کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوزخ میں۔ جب وہ واپس جانے لگا تو بلا کر فرمایا کہ میرا اور تیرا باپ دوزخ میں۔ اور اس حدیث میں باپ سے مراد آپ کے چچا ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں جو کتاب الایمان میں روایت آتی ہے حدیث 347، اور سنن نبی داؤد میں بھی روایت آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ حضور کے والدین کریمین کو زندہ کرنے کے متعلق جو حدیث ہے وہ تو موضوع ہے، اور وہ قرآن اور اجماع کے خلاف بھی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی شخص کو موت آئے وہ اب کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو نہ ان کی توبہ قبول ہے، اور جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو پس جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا تو اس کو حشر میں ایمان نفع نہیں دے گا، بلکہ عذاب اس کو ملے گا، ایمان نفع نہیں دے گا۔ دوبارہ زندہ کرنے پر ایمان پھر کیسے نفع دے سکتا ہے؟ تو اس ضمن میں حافظ ابو الخطاب عمر بن دحیہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضور کے فضائل تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کی وفات تک ثابت رہے،
ہوتے رہے ہیں۔ تو آپ کے جو والدین ہیں ان کو زندہ کرنا اور ان کا آپ پر ایمان لانا بھی، یہ بھی آپ کے اکرام اور آپ کے فضائل کے ضمن میں ہی آئے گا۔ اور آپ کے والدین کا زندہ کرنا عقلاً اور شرعاً کوئی ایسی محال چیز نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بنو اسرائیل کا جو ایک آدمی قتل ہو گیا تھا سورہ بقرہ میں جس کا ذکر ہے، اسے بھی تو زندہ کیا گیا، اور اس نے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتایا اور واپس دوبارہ مر گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، اور جب ان کا زندہ ہونا محال نہیں ہے تو زندہ ہو کر آپ پر ایمان لانا یہ بھی کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی۔ تو سورہ النساء کی آیہ 18 سے جو دلیل لی جاتی ہے، جو جس کا ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی ذکر کیا، جو کفر پر مرے اس کو ایمان نفع نہیں دیتا، اس کا جواب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سورج کا غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا بھی ثابت ہے، جسے امام ابو جعفر طحاوی نے ذکر کیا۔ تو اگر سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہونا نافع نہ ہوتا تو اللہ سورج کو نہ لوٹاتا۔ اسی طرح اگر حضور کے والدین کریمین کو زندہ کرنا حضور پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کے لیے نفع بخش نہ ہوتا تو اللہ ان کو زندہ نہ فرماتا۔ تو اسی طرح حضرت یونس کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھ لیے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا، اور قرآن اس پر دلیل ہے۔ اچھا، اور جس طرح قرآن میں آتا ہے نا کہ کفار کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا جو معاملہ تھا وہ ہمارے سامنے، اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ابو لہب اور ابو طالب ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، تو اس آیت کے عموم میں تخصیص کی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے یہ تفصیلات التذکرہ میں آتی ہیں، جلد نمبر 1 پیجز 35-37۔ تو تذکرہ سے بھی میں نے آپ کو پورا اس کا اقتباس بتا دیا کہ اس کے اوپر جو تحقیق موجود ہے، اور اس پر ہم پہلے خود بھی اس چینل پر بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ اچھا، اب اگلی آیا جو میں نے بڑی طویل آیا نمبر 100 آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی، اور انہوں نے اپنے والدین کو بلند تخت پر بٹھایا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ جب سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ والد محترم، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا نا بچپن میں، یہ اس کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچا کر کے دکھا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھ کو قید سے رہائی دی، اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو عناد پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد آپ سب کو پھر اللہ گاؤں سے بھی لے آیا کہ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسن تدبیر سے کرتا ہے، اور بے شک وہ بہت علم والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ تو وہاب ابن منبہ اس ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 17 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالا گیا تھا، اور وہ اپنے والد سے کوئی 80 سال غائب رہے تھے، اور اپنے والد سے ملاقات کے بعد پھر 23 سال تک وہ زندہ رہے، اور عزیز مصر کی بیوی کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جس کے بارے میں افراثیم اور منشا، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کے بارے میں آتا ہے کہ رحمت نام دی۔ وہاب ابن منبہ کی روایت میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ اور جو حضرت ایوب کی بیوی بنی رحمت، اور حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان جو ہے وہ 400 سال کی مسافت کی مدت ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان جو جدائی رہی وہ 80 سال نہیں بلکہ 33 سال کی جدائی تھی، پھر اللہ نے انہیں ملا دیا، اور امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ 18 سال کی جدائی رہی۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، تو الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 9 پیج نمبر 231 پر جو اقوال آتے ہیں ان میں سے میں نے چند ذکر کیے۔ زاد المسیر کھول کے دیکھتے ہیں، اس میں بھی کچھ اقوال آتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، جلد نمبر 4 صفحہ 291 پر۔ حضرت یوسف کے خواب اور اس کی تعبیر پورے ہونے کے درمیان جو مدت گزری ہے، زاد المسیر میں آتا ہے کہ ابن جوزی نے اس سے متعلق کوئی 7 اقوال ذکر کیے۔ ایک کہ 40 سال کا عرصہ تھا، دوسرا 22، تیسرا 80، چوتھا 36 یعنی 36، ایک ہے 35 سال، ایک قول ہے 70 سال کا، اور ایک ہے 18 سال کا۔ اور یہ تمام اقوال ضمنی ہیں، اور کسی قول کی بنیاد کوئی قطعی اور یقینی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ جتنا بھی عرصہ ہو ایک لمبا عرصہ تھا، دیٹس اے باٹم لائن، اس سے زیادہ ہمیں نمبروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس آیت میں جو کہا نا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت یعقوب کا سجدہ کرنا، اور اس آیت میں جو ہے حضرت یوسف کے ماں باپ حضرت یوسف کے لیے سجدے میں گر گئے، تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کو سجدہ کرنا یہ تو متعدد وجود جو ہے نا یہ ایک اشکال کا سبب نظر آتا ہے کہ دیکھیں حضرت یعقوب تو اکابر انبیاء سے ہیں، اور حضرت یوسف بے شک نبی ہیں، لیکن حضرت یعقوب بلند مرتبہ ہے، والد بھی ہیں،
اور حضرت یعقوب باپ ہیں اور حضرت یوسف بیٹے ہیں، اور اولاد کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی والدین کے آگے جھکے، تو یہاں تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ تو دیکھیں بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں آیہ نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے اور نرم دلی کے ساتھ ان کے لیے عاجزی سے جھکے رہنا، یہ ماں باپ کے لیے بچوں کا حکم ہے۔ اور یہاں پر ماں باپ کا بیٹے کو سجدہ کرنا یہ کوئی بات عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، پھر حضرت یعقوب حضرت یوسف کی بنسبت بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور بہت افضل تھے، تو افضل کا مفضول کو سجدہ کرنا یہ بڑی عجیب بات۔ تو ان اعتراضات کے پھر متعدد جوابات علماء نے دیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو یہ نا کہ ان سب نے حضرت یوسف کی وجہ سے اللہ کو سجدہ کیا، تو اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ پھر خواب کیسے سچا ہوا، کہ بھئی اس کا جواب پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں خواب بھی تو یہ تھا نا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میری وجہ سے اللہ کو سجدہ کیا، یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے، حضرت یوسف بمنزلہ کعبہ تھے اور سجدہ اللہ کو تھا، یعنی ڈائریکشن تھی، سمت تھی، لیکن سجدہ اللہ کو تھا۔ ہر چند کے ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے وجہ کہ حضرت یعقوب ہر لحاظ سے حضرت یوسف سے افضل تھے، لیکن انہوں نے اس لیے حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا تاکہ ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ ہو۔ جیسے ادارے کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ کسی شخص کی تعظیم کرے تو پھر ادارے کے باقی لوگ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بعض علماء لکھتے ہیں کہ ہر چند کے قیاس اور عقل کا یہی تقاضا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کو سجدہ نہ کرتے، لیکن بعض احکام ایسے ہوتے ہیں ان میں عقل کا دخل نہیں ہوتا، تو بعض چیزیں اس طرح کی بھی ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو پچھلی شریعتیں تھیں ان کے احکام جداگانہ تھے اور ہماری شریعت کے احکام جداگانہ ہیں۔ پہلے زمانے کے معاملے الگ تھے، اب کے معاملے الگ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کا حکم کہیں دیا ہے تو پھر اللہ کا جو حکم ہے وہ زیادہ ویٹ رکھتا ہے بنسبت کسی اور چیز کے جو دنیاوی ہو، تو وہاں پہ سجدہ تعظیمی بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کو سجدہ شکر بھی ہو سکتا ہے، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور دیکھیں نا، فرشتوں نے بھی تو آدم کو سجدہ کیا تھا، وہ عبادت کا سجدہ تو نہیں تھا نا۔ اچھا، جہاں تک ہماری شریعت ہے تو اس میں تو سجدہ تعظیمی حرام ہے، یاد رکھیں۔ شریعت کے معاملے جدا ہوتے ہیں نا، اصول تو سیم ہے، ہاں جتنے انبیاء ہیں وہ اصول کے معاملے تو سیم ہے نا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ معاملہ تو بالکل لا الہ الا اللہ، اس کے تو سب کا ایک ہی میسج ہے۔ اس لیے اللہ نے یہی فرمایا نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پہلے شروع سے آدم علیہ السلام سے یا ان کے پہلے سے جب ہدایت اللہ کی طرف سے آئی وہ اسلام ہی کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی دین ہے جس کی ہمیشہ سے جو ہے لوگوں کو اس کی طرف بلایا گیا ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ دوسروں کے لیے سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ حکم بھی نہیں ہے کیونکہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اور یہ روایت سنن الترمذی میں آتی ہے حدیث 1159، پھر سنن نبی داؤد میں حدیث 2140، پھر کشف الاستار میں آتی ہے حدیث 1466، پھر صحیح ابن حبان میں آتی ہے، مستدرک امام حاکم میں، سنن الکبریٰ امام بیہقی والی، پھر مسند امام احمد، پھر ابن عدی سے کامل میں بھی لاتے ہیں، مشکات میں بھی آتی ہے، مجموع الزوائد میں امام حیثمی سے روایت کرتے ہیں، کنز العمال میں حدیث 44773۔ اچھا، اب حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو حضور سے زیادہ تو کوئی شخص محبوب نہیں تھا نا، اور وہ جب حضور کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے حدیث 2754، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے۔ تو قیام تعظیم کی ممانعت کے متعلق بھی جو حدیث آتی ہے، اسی طرح متکبرین اور جو جبار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی مخالفت کے لیے، اپنے رب کے سامنے تواضع کو پسند کرنے کے لیے حضور اپنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے تھے اور سادگی کے ساتھ بے تکلف ماحول میں رہتے تھے۔ اچھا، اسی طرح ابو مجاز بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفان ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، تو حضرت معاویہ نے کہا کہ تم دونوں بیٹھ جاؤ، میں نے حضور کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص سے خوش ہوتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بھی سنن الترمذی کی روایت ہے حدیث 2755، سنن نبی داؤد میں بھی آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، المعجم الکبیر میں بھی آتی ہے، اسی طرح شرح السنہ میں بھی آتی ہے۔
پھر حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے، تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ عجمیوں کی طرح نہ کھڑے ہو، وہ بعض کی تعظیم کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد سب میں روایت آتی ہے۔ تو قیام تعظیم کی ممانعت کے متعلق یہ حدیثیں آتی ہیں۔ تو اب ان کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی بالکل کھڑا نہ ہوا جائے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ احادیث مبارکہ بھی تو موجود ہیں کہ حضور کا حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہونا اور حضرت فاطمہ کا حضور کے لیے کھڑے ہونا، وہ معاملے بھی تو ہیں۔ تو مقصد کیا ہوا کہ پھر جب ان حدیثوں کو ہم، اور حضور نے منع بھی نہیں فرمایا، جب خود عمل کیا حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہونا اور حضرت فاطمہ کھڑی ہوئی حضور کے لیے، تو جہاں محبت اور مودت کا معاملہ ہونا وہاں معاملہ جدا گانا ہے۔ حضور جہاں صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا یہ ٹریننگ پیریڈ چل رہا ہے کہ دیکھو وہ کام نہ کرو، کوئی عجم سے آ رہا ہے، کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، مختلف ادوار دیکھے، مختلف ماحول دیکھے، ہر ایک کا ایک الگ رجحان رہا۔ تو حضور نے اس چیز کو توڑنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں بھی یہ چیز برقرار رہے کہ بھئی جو ذرا اعلیٰ رتبے کا اس کے لیے بھی تعظیماً کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، نہیں ہوگے تو غلط بات ہو جائے گی۔ اس چیز کو توڑنے کے لیے پھر وہاں صحابہ سے کہا کہ دیکھو تعظیماً کھڑے نہ ہو جاؤ کہ یہ تو ان کی روش ہے۔ تو لیکن محبت کا معاملہ، پیار کا معاملہ، یہ نہیں کہ کبریائی کی وجہ سے کھڑے رہنے کے لیے، کبریائی کی جڑ توڑنے کے لیے ایک بات بیان فرمائی۔ اسی لیے قیام تعظیم میں مذاہب فقہا اگر آپ اسٹڈی کریں نا، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ علامہ ابو سلیمان خطابی جو شافعی ہیں، متوفی 388، آپ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا رئیس فاضل کے لیے اور حاکم عادل کے لیے کھڑا ہونا اور شاگرد کا استاد کے لیے کھڑا ہونا یہ مستحب ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اور جس شخص کی صفات ان کے خلاف ہوں ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے۔ یعنی مسلمان اگر اپنے رئیس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فاضل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا حاکم عادل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا شاگرد اپنے استاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں ممانعت نہیں ہے، یہ تو مستحب عمل ہے، کیونکہ اس میں تکریم و تعظیم بمعنی محبت ہے۔ اور جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے تو اس کی ممانعت ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ عالم کے لیے کھڑے ہونا اور نیک لوگوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا یہ منع نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں آپ نے فرمایا نا، جو شخص اس سے خوش ہوتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو اس کا محمل یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہے اور لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، یہ اس چیز کی ممانعت ہے۔ تو معالم السنن مع مختصر سنن ابی داؤد میں یہ شافعی علماء کی یہ رائے۔ اچھا، اسی طرح علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، مذہباً شافعی ہیں آپ۔ تو آپ یہ لکھتے ہیں الاذکار کی جلد نمبر 1 صفحہ 309 پر کہ آنے والے کی تعظیم و تکریم کے متعلق ہمارا مختار یہ ہے کہ اس شخص کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے جس میں علم ہو، جس میں نیکی ہو، جس میں شرف ہو، جس میں اقتدار ہو اور حکومت اس کی کوئی فضیلت ہو، یا وہ رشتہ دار ہو یا عمر میں بڑا ہو، اور اس کے لیے کھڑا ہونا نیکی اور احترام اور اکرام کی وجہ سے ہو، نہ کہ ریاکاری یا اس کے تکبر کی وجہ سے۔ اور ہم نے جس نظریے کو اختیار کیا ہے یہی سلف اور خلف کا معاملہ ہے۔ تو شافعی علماء کی یہ رائے ہوگی۔ اب آ جائیں مالکی علماء کی طرف، تو اس ضمن میں علامہ قرطبی کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ مصر اور عجم میں یہ عادت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی تعظیم کے لیے نہ کھڑا ہو تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے نزدیک شاید میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور اس کے نزدیک شاید میری کوئی منزلت قدری نہیں ہے۔ اس طرح جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے خم ہوتے ہیں اور جھکتے ہیں، اور یہ عادت ہے ان کی، بلکہ ان کے آباء و اجداد سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ خصوصاً جب وہ حکام اور مالداروں سے ملتے ہیں تو جھک کر ملتے ہیں، ان میں خم آتا ہے۔ تو اسی طرح علماء اور مشائخ سے، اور انہوں نے اس معاملے میں احادیث اور سنن سے بالکل اعراض کر لیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے تو کیا وہ اس کے لیے جھک جایا کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا کیا وہ اس سے معانقہ کرے اور اس کو بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ آپ نے کہا ہاں۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، پھر سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، مسند ابو یعلیٰ، سنن الکبریٰ امام بیہقی کی، اس میں بھی آتی۔ تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بھئی حدیث میں تو حضور نے حضرت سعد ابن معاذ کے لیے فرمایا کہ اپنے سردار اور نیک آدمی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قوموا الی سیدکم وخیرکم، کہ اپنے سردار کے لیے، اپنے سید کے لیے، اپنے نیک آدمی کے لیے، خیرکم، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو اس ضمن میں پھر
علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ حدیث صرف حضرت سعد کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرا جواب اس کا ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بیمار تھے اور اس وقت وہ سواری پہ سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ان کو ان کی سواری سے اتارنے کے لیے کھڑے ہو، اور کسی بڑے آدمی کی تعظیم کے لیے اس وقت کھڑا ہونا جائز ہے جب وہ اپنی تعظیم سے خوش نہ ہو، کہ وہ ایک معمول ہے، ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کھڑے ہو یا نہ کھڑے ہوں برابر ہے، تو وہ اپنی تعظیم سے اگر خوش ہو تو پھر اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسے شخص کے لیے پھر حدیث میں دوزخ کے عذاب کی وعید ہے۔ تو امام قرطبی جو ہے الجامع لاحکام القرآن میں اس بات کو یوں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں حنفی علماء میں سید محمد امین، جنہیں آپ ابن عابدین شامی کے نام سے بھی جانتے ہیں، متوفی ہیں 1252 ہجری کے۔ آپ لکھتے ہیں ضمن میں رد المحتار میں جلد نمبر 5 صفحہ 242 پر کہ آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، بشرطے کہ وہ تعظیم کا مستحق ہو۔ تو اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور کوئی شخص آ جائے تو اس کی تعظیم کے لیے پھر کھڑے ہونا مکروہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تعظیم کا مستحق ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ مشکل الآثار میں یہ لکھا ہے کہ دوسرے کے لیے کھڑے ہونا بعینی ہی مکروہ نہیں ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اس کے لیے کھڑے ہونا مکروہ ہے، اور جس کے لیے قیام نہیں کیا جاتا اگر اس کے لیے قیام کیا جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ اور ابن وہبان نے کہا کہ ہمارے زمانے میں مناسب یہ ہے کہ یہ فتویٰ دیا جائے کہ جس شخص کے متعلق یہ علم ہو کہ اگر اس کے لیے قیام نہ کیا جائے تو وہ کینہ، بغض اور عداوت رکھے گا، خصوصاً جس جگہ کسی شخص کے لیے کھڑے ہونے کا معمول ہو، اس شخص کے لیے کھڑے ہونا تو مستحب ہے۔ اور جن احادیث میں قیام پر عذاب کی وعید ہے وہ ایسے قیام کے متعلق ہے جیسا کہ ترکوں میں اور عجمیوں میں رواج سے، یعنی ایک سردار بیٹھا ہو اور دوسرے اس کی تعظیم کے لیے صف بصف کھڑے ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر پھر شیخ حکیم ابو القاسم کے پاس کوئی دولت مند آتا تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور فقراء اور طلباء کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ ان سے پھر وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، دولت مند مجھ سے تعظیم کی توقع رکھتا ہے، اگر میں اس کے لیے نہیں کھڑا ہوں گا تو وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور فقراء اور طلباء صرف سلام کے جواب کی توقع رکھتے ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ میں ان سے علمی باتیں کروں۔ تو بہرحال رد المحتار کی جلد 5 صفحہ 242 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ تو فقہی آراء میں نے آپ کے سامنے ضمن میں رکھ دی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو عادات، خصائل اور شمائل میں حضور سے مشابہ نہیں دیکھا کہ جب وہ حضور کے پاس آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کو بوسہ دیتے، ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں آتی ہے، سنن ابی داؤد میں آتی ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان میں آتی ہے، معجم الکبیر میں آتی ہے، سنن الکبریٰ میں آتی ہے جو امام بیہقی کی۔ پھر حضرت ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید ابن حارثہ مدینے میں آئے اور حضور اس وقت میرے حجرے میں تھے، انہوں نے آ کر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یاد رکھیں حضرت زید ابن حارثہ وہی ہیں جو حضور کے منہ بولے بیٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، اور میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ برہنہ پشت تھے۔ تو حضرت ام المومنین کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی اور کے لیے آپ کو برہنہ پشت استقبال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو گلے لگایا اور ان کو بوسہ دیا۔ تو سنن ترمذی کی روایت ہے۔ پھر کتاب الضعفاء جو عقیلی کی ہے اس میں بھی آتی ہے روایت۔ اور اسی طرح حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، فتح مکہ کے دن وہ مکے سے بھاگ گئے تھے، آپ کو سیرت النبی میں نے بتایا ہے، حتیٰ کہ ان کی بیوی تھی ام حکیم بنت الحارث، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اجازت طلب کی۔ آپ نے ان کو امان دی کہ بھئی ٹھیک ہے، اکرمہ کو ہم قتل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے بھی قتل کا حکم تھا۔ وہ یمن جا کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو دیکھا تو اس کے اکرام میں کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے لگایا اور فرمایا ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید ہو۔ اچھا، یہ معجم الکبیر کی روایت ہے، حدیث 1021، گو کہ حافظ حیثمی نے کہا کہ اس کی سند منقطع ہے۔ مجمع الزوائد میں جب آپ نے اس سے ذکر کیا، اسد الغابہ میں آتی ہے۔ بہرحال تو ہمیں اس کے شواہدات ملتے ہیں کہ بعض مواقع پہ کھڑے ہونا اور بعض مواقع پہ کھڑے نہیں ہونا،
تو فقہا کی رائے میں اس کو ہم فگر آؤٹ کریں گے بیسڈ آن دا سرکمسٹانسز. ٹھیک ہوگی بات؟ امید کرتا ہوں بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا، اب یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے والد صاحب سے ساری بات کی کہ دیکھیں پورا وہ جو ایپیسوڈ تھا نا زلیخا والا وہ مائنس کر دیا، کیونکہ وہ کیس ختم ہو گیا تھا، ڈسمس ہو گیا تھا. وہ سارا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں جیل گیا اور سارا کچھ، تو وہ پورا چیپٹر والد کو نہیں بتایا، اور بھائیوں کا بھی چیپٹر نہیں بتایا، کیونکہ بھائیوں سے کہہ چکے تھے کہ اب ملامت کرنے والا کوئی تمہیں ملامت نہیں کرے گا. یعنی آج کے بعد ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے کہ تم مجھے کنویں میں پھینک آئے پھر میرے ساتھ کیا. وہ سارا کچھ مائنس کر دیا. وہ سارے جو جتنے بھی سال گزرے تھے نا اس کو ایک جملے میں کنسائز کر کے بتا دیا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان آ گیا تھا. ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. لیکن دیکھیں نا اللہ نے کتنا اکرام کیا، اس کے بعد مجھے کتنی عزت دی اللہ نے. ہماری جو تکلیفیں تھیں، جو رنج تھا، جو ہمارے صبر تھا، اس کا ہمیں کتنا اچھا انعام دیا اللہ نے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. تو اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت یوسف ربی قد آتیتنی من الملک. دیکھیں نا ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی. اور صرف یہی نہیں کہ مصر کی حکومت ہی صرف عطا کی ہو، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا. اور فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور پھر حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھیں اے آسمانوں اور زمین کو ابتداً پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا. تو یہ سورہ یوسف کی جو 101 آیا ہے نا، اس کے اندر ایک دعا ہے، یہ بھی اگر آپ اپنی دعاؤں میں شامل کریں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا، ایمان والا اٹھانا، اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا. اچھا، اس ضمن میں ایک بات آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال رہے، پھر ان کی وفات ہو گئی. تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کو شام میں ان کے والد کے پہلو میں، حضرت اسحاق کے پہلو میں دفن کیا جائے. تو حضرت یوسف ان کی وفات کے بعد ان کی میت کو لے کر خود شام گئے، پھر مصر لوٹ آئے، اور اس کے بعد پھر 23 سال اور زندہ رہے. پھر جب انہوں نے جان لیا کہ انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا اور بہرحال اللہ کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے یہ دعا کی. غرائب القرآن میں جلد نمبر 4 صفحہ 126 پر یہ پیراگراف آتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال اس آیت میں یہ دلیل تو ہے کہ اللہ سے سوال کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. اس لیے انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. تو اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرو، اس کی نعمتوں کا ذکر کرو، اس کے بعد اپنا سوال رکھو. حضرت یوسف علیہ السلام کہ جد کریم، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اسی طرح دعا کرتے تھے، جیسے سورۃ الشعراء میں آتا ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم. پوری حضرت ابراہیم کی دعا ہے، سورۃ الشعراء کی آیت 78 سے 88 تک. اس کو آپ غور کریں کس انداز سے دعا ہے. فرمایا جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے وفات دے گا تو پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری ظاہری خطائیں معاف فرمائے گا. اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ واصل کر دے، اور میرے بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر جمیل جاری رکھ، اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور میرے والد کی مغفرت فرما، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا.
اور مجھے حشر کے دن شرمندہ نہ کرنا جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے۔ تو اگر آپ دعا کا اسلوب دیکھیں تو بات آپ کو واضح ہو جائے گی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دعائیں فرماتے تھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرماتے، پھر آپ نے اللہ سے پھر سوال کیا۔ اور اس کے اندر میں کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے، کچھ دلائل بھی آپ کے پاس آ جائیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھے تو یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کا ملک ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور گناہوں سے باز آنا اور عبادت کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، یا جو بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ پھر اگر اس نے وضو کیا تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث 1154، پھر سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اچھا، امام فخر الدین رازی متوفی 606 ہجری کے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کی، اور انہوں نے قتادہ کا یہ قول نقل کیا کہ حضرت یوسف اپنے رب سے ملنے کی دعا کی، اور ان سے پہلے کسی نبی نے موت کی دعا نہیں کی، اور اکثر مفسرین کا یہی مختار ہے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ ہر صاحب عقل زندگی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دے گا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور دنیا کی بڑی لذتیں کھانے، جمع کرنے اور حکومت اور اقتدار میں ہے۔ کھانے کی لذت بہت عارضی ہے، بس جتنی دیر انسان لقمہ چباتا ہے، حلق سے لقمہ نیچے گیا، لذت ختم۔ اور لذت جمع یہ بھی بہت عارضی ہے، اور اس کے نتیجے میں بال بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں انسان جو ہے اس زندگی بھر مشقت میں رہتا ہے۔ اور حکومت اور اقتدار کی لذت کے ساتھ پھر مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، خطرات بھی ہیں، اور جب صاحب عقل ان معنی پہ غور کرے گا تو وہ یہی تمنا کرے گا کہ یہ حیات جسمانیہ جو ہے یہ زائل ہو جائے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہی حال ہے، میں جسمانی لذات کے معاملات سے واقف ہوں، اور میں چاہوں تو ان کی عیوب بیان کرنے میں بہت موٹی موٹی کتابیں بھی لکھ سکتا ہوں۔ اب اکثر اوقات میں حضرت یوسف کی ہوئی دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ تو امام فخر الدین رازی نے اس متعلق جو لکھا ہے وہ تفسیر کبیر، جو آپ کی تفسیر کی مشہور کتاب ہے، اس کی جلد 6 صفحہ 514 سے 517 تک بڑی تفصیل سے آپ نے اس پہ لکھا ہے۔ میں نے اس میں سے ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اچھا، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ موت کی دعا کرنے کے متعلق میری تحقیق یہ ہے کہ میں امام راضی کے علوم اور معارف اور ان کی نکتہ آفرینیوں کے سارے معاملے کو تو میں نہیں پہنچ سکتا، میں ان کی تحقیقات اور سے استفادہ کرتا ہوں، فائدہ اٹھاتا ہوں۔ ان کا ایک علم کا دسترخوان ہے، اس کے اندر اس سے میں کھاتا ہوں اور ان کا ایک روحانی شاگرد ہوں، اور اس پر میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بڑے ادب اور احترام سے مجھے امام راضی کی اس تحقیق سے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ کون؟ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں، جنہوں نے بڑی مشہور تفسیر کی کتاب بھی لکھی ہے، تبیان القرآن۔ وہ کہتے ہیں کہ جب، اور بخاری اور مسلم شریف کی شروحات بھی لکھی ہیں، بہت اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے نا، یہ موت کی تمنا نہیں تھی، بلکہ ان کی یہ دعا تھی کہ اے میرے رب، میں جب اس دنیا سے جاؤں ایمان کی حالت میں جاؤں۔ اس میں مرنے کی دعا نہیں تھی، بلکہ تا حیات اسلام پر جینے کی دعا تھی۔ اور اس ضمن میں غلام رسول سعیدی صاحب کے بعد میں آپ کے سامنے امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی کو رکھتا ہوں، متوفی 597 ہجری کے، زاد المسیر میں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ تھی اس دعا سے کہ اللہ مجھ سے اسلام کو سلب نہ کرنا، حتیٰ کہ تو مجھے موت عطا کرے۔ اور ابن عقیل کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے موت کی تمنا نہیں کی تھی، انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کی موت اسلام پر آئے، اور اس دعا کا معنی یہ ہے کہ جب تو مجھے موت دے تو حالت اسلام پر دینا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متعدد لوگوں نے اس کا معنی یہی لیا ہے کہ اس کا معنی، اس دعا کا معنی موت کی دعا نہیں ہے۔ امام راضی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن بہت سارے مفسرین اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے بھی اس سے یہ مراد نہیں لی ہے۔ حضرت انس بن مالک
بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اس نے ضرور دعا کرنی ہو تو وہ یوں دعا کرے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ سامنے آ گئی کہ موت کی تمنا مصیبت سے گھبرا کے نہیں کرنی۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ جان لے لیتے ہیں اپنی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں دعا کرنے کی بھی ممانعت ہے کہ مصائب کے ڈر سے دعا کا مانگنا، اس کی بھی ممانعت ہے، اور وہاں پہ لوگ ایسے کام کر گزرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی نا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور نے کیا فرمایا، کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث 5671، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث 2680، متفقن علیہ روایت بیان کی ہے میں نے آپ سے۔ پھر سنن ابی داؤد میں ہے، سنن النسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، تو صحاح ستہ کی 5 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر امام احمد اسے المسند میں لاتے ہیں، امام ابن حبان اسے صحیح میں لاتے ہیں۔ اچھا، پھر صحیح مسلم کی ایک روایت اور آپ کو بتاتا چلوں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے اس کی دعا کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اور زندگی مومن جو ہے، زندگی جب ہوتی ہے نا مومن کی، تو اس میں وہ صرف نیکیوں کو کرتا ہے، تو چونکہ مومن ہے، ایمان والا ہے، تو زندگی کا ہونا مومن میں ان کی نیکیوں کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیک شخص ہے تو ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ نیکیاں کرے گا، اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، حدیث 7235، اور پھر سنن النسائی میں حدیث 1818۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، تو اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت یوسف تو خود اکابر انبیاء میں سے، اور صالحین کا اطلاق تو انبیاء کے علاوہ ان سے کم مرتبے کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ صالحین سے حضرت یوسف کی مراد ہے ان کے آبائے کرام، یعنی کہ حضرت ابراہیم، یعنی کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس آیت میں ہمارے سامنے یوں آتا ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے ساری بچوں کو، ان کی اولادوں کو وہاں مصر سے، کنعان سے مصر منتقل کرایا، وہ یہیں رہے۔ یہیں پر حضرت یعقوب کا انتقال ہوا۔ حضرت یعقوب کے انتقال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کو وہیں لے گئے جو ان کا آبائی وطن تھا، اور ان کے والد حضرت اسحاق کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا۔ ہم آج کا درس یہیں پر روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے متعلق کچھ جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر وہ ہمارا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصص میں وہ آخری درس ہوگا۔ آج کا درس ذرا طویل ہو گیا، کوئی 45 منٹ کے قریب، 40-45 منٹ کے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت لمبا نہیں ہوا ہوگا، اور اگر درس آپ کو لمبے معلوم ہوں تو یا تو آپ انہیں مختلف سیٹنگز میں سن لیں، یا پھر اگر آپ کو ایسا لگے کہ یار یہ تو بہت زیادہ انفارمیشن ہے، تو پھر ان کو آپ اتنے منٹوں میں سنیں جس میں آپ کو لگے کہ آپ یہ انفارمیشن ایبزارب کر پا رہے ہیں۔ تو یہی امید کرتا ہوں، اس لیے کبھی کبھی جو ہے درس دیتے ہوئے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کہیں اتنا لمبا نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ یار اتنے لمبے درس کون سنے گا، یہ چھوٹے درس دیا کرے۔ ہم چھوٹے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ لمبے کیوں نہیں دیتے۔ تو وہ ایک مسئلے میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں کہ بھائی کس لینتھ کا دیں، لمبے دیں تو دوسرے لوگ کمپلین کرتے ہیں، چھوٹے دیں تو وہ جن کو لمبے سننے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چھوٹے تو سبھی دے رہے ہیں، آپ لمبے دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔